ایک حدیث پاک میں آیا جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے، نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی، دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا، اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر لے۔ یوں بٹ رہے ہوتے ہیں خزانے۔ اللہ کے گھر میں آیا کریں، بیٹھا کریں، جلدی نہ مچایا کریں، اور پھر مسجد کا ادب بھی کرنا ہے۔ یہ بات بھی میں سمجھا دوں، ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں نمازی آتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا اکرام ہے، کوئی تو پروٹوکول ہوگا نا۔ آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے گھر جاتے ہیں، اپنا لباس چیک کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر کیا اللہ کے گھر میں آتے وقت یہ کرتے ہیں؟ ایسا سوچنا ہوگا نا، جیسا کپڑا ہے، اسمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، بعض لوگوں کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے بعض صورتوں میں کہ جب آپ کے جسم اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مسجد میں آنا ہی ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں ادھر، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو میرا پہلا مشورہ تو یہ کہ افطار کے بعد اگر آپ نے جماعت سے نماز پڑھی اور پڑھنی چاہیے تو آپ افطار میں صرف کھجور کھا لیں، فروٹ کھا لیں اور اچھے طریقے سے منہ دھو لیں، ورنہ یہ سموسے پکوڑے پتہ نہیں کیا کیا پیاز کے ساتھ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ منہ صاف کر سکیں، اور اب ایسا ہی منہ لے کر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو سوچیں تو مسجد کی بے ادبی ہے۔ جب بھی مسجد میں آئے ایک بات خیال رکھیں، میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، کپڑا صاف ستھرے ہوں۔ علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے نماز کے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے کہ جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اچھے والے کپڑے پہنتے، ہم نے دعوت کے کپڑے الگ رکھے ہیں۔ کچھ لوگ نماز ایسے کپڑے پہن کے پڑھتے ہیں جب کسی کے سامنے وہ کپڑے نہیں پہن سکتے، ہم نے دیکھا گھر میں وہ عجیب سے کپڑے پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بھائی باقی کے یہی کپڑے پہن کے کسی دنیا دار کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، ذرا رکیں، ذرا استری کروا لو، ذرا کپڑے تیار کر لو۔ خود سوچیں یار، جتنا اکرام کریں گے، جتنی عزت کریں گے، مسجد میں جتنے وقار سے آئیں گے، انشاءاللہ اتنا نوازا جائے گا۔ ایک اور بات یاد کر لیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد میں ضرور آئیں مگر ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے، سیریس رہیں۔ مسجد میں فضول باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ادھر آ کے بھی تراویح میں آئے ہیں، اب ٹائم تو گزر نہیں رہا، پیچھے بیٹھے ہیں، ہاں بھائی کیا چل رہا ہے ڈالر کا ریٹ، آج کل کیا ہو رہا ہے سونے کا بھاؤ؟ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں بیٹھے آخرت کی بات کر لے بھائی، تھوڑا ذکر الہی کر لے، فارغ ہے تو نہیں تسبیح اٹھا لو، دنیاوی بات نہ کریں، یہ آپ کی نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے میں فضول باتوں سے نہیں بچ سکتا، ہنسی مذاق سے نہیں بچ سکتا، تو آپ کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو سب بخشے جائیں اور آپ گناہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ادب کے ساتھ جتنا مسجد کا ادب کریں گے اتنی برکتیں ملیں گی۔ مسجد میں ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا یہ جائز نہیں، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت کر لے گا تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے ضرورتاً جائز ہو جائیں گی۔ تو اپنی عادت یہ بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں، whenever you enter in مسجد، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لینی۔ کیسے کرتے ہیں؟ دل میں کر لیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، زبان سے کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، تو اب آپ کا یہ کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا۔